بس یہ ایک کام ایسا ہے کہ جو روزے کے بہت اور بے انتہا اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به، جو بندہ روزے کی حالت میں جھوٹ اور بے ایمانی نہیں چھوڑتا، جھوٹ اور دو نمبری نہیں چھوڑتا، زبان سے جھوٹ بولتا ہے اور ہاتھ کا عمل بھی بے ایمانی والا ہے، ناپ تول میں کمی کرنا، رشوت لینا، یعنی کہ ہر قسم کی دو نمبری، تو فرمایا کہ روزہ بھی ہے اور جھوٹ اور بے ایمانی بھی نہیں چھوڑتا، تو فرمایا کہ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے، اجر اجر کوئی نہیں ہے اس کے لیے۔ اپنے آپ کو اس نے ایک بندھن میں رکھا ہوا، ایک بندش میں رکھا ہوا ہے، سوائے اس کے کہ اسے بھوک برداشت کرنی پڑ رہی ہے یا پیاس، اجر اور نیکی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، روزہ رکھیں اور پورا دن اس گرمی کے موسم میں پیاس بھی برداشت کریں، بھوک بھی برداشت کریں، اور رات جب افطاری کا وقت ہو اجر بھی نہ ملے تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور یہ صرف ایک عمل کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں کبھی جھوٹ نہ بولیں، بے ایمانی نہ کریں۔ عام دنوں میں ناجائز ہے تو رمضان میں تو یہ اور زیادہ سختی کے ساتھ ناجائز ہے۔ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں یہ وہ کام ہے جو روزے کے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب حدیث سے پاک ہے کہ اسبغ الوضو، وضو تسلی سے اور مکمل کیا کرو، اور حدیث کے الفاظ ہیں وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ، ناک دوران وضو ناک کو پانی لگاتے ہوئے اچھی طرح ناک میں پانی چڑھایا کرو اور ناک صاف کیا کرو۔ لیکن اب حدیث کے الفاظ کیا، إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، اگر تم روزہ دار ہو تو ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط سے کام لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے حلق میں پانی چلا جائے اور تمہارا روزہ ٹوٹ جائے۔ کتنا مقدس ترین عمل ہے وضو کرنا، کہ وضو تو ایسا عمل ہے کہ وضو کرنے سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ باوضو انسان اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے فرمایا کہ وضو کی حالت میں ناک صاف کرتے ہوئے، ناک کو پانی لگاتے ہوئے فرمایا کہ مبالغہ نہیں کرنا، کہیں حلق میں پانی چلا گیا تو وضو اور روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ تو میرا بھائیو، یہ تو جو احتیاطی پہلو ہیں، آپ نے وہاں پر بھی بڑی واضح الفاظ میں آپ نے تنبیہ فرمائی ہے، اور وہ تو گناہ ہیں، عام دنوں میں بھی گناہ ہیں، تو روزے کی حالت میں ایسا گناہ کریں گے تو اجر نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ملنے والی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں روزے کی حالت میں اور عام دنوں میں ان تمام گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔